بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو۔ حمد لولیہ والصلاة علی نبیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے فضیلت علم و علماء۔ علم اور علماء کی فضیلت، جیسا کہ میں نے شروع میں قرآن پاک کی آیت بیان کی، یہ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 11 ہے۔ اس کا معنی یہ ہے، اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے تم صاحبان علم کے درجات کو۔ دوستان محترم، آج کا جو دور ہے وہ بڑا پرفتن دور ہے۔ آج کا معاشرہ سب سے کم تر حیثیت ان کو دیتا ہے جو عند اللہ بہت ہی بلند درجہ لوگ ہیں، جن کو انبیاء کے وارث قرار دیا گیا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے وارث قرار دیا، ان کو آج کا معاشرہ سب سے کم تر حیثیت دیتا ہے۔ مگر افسوس کہ لوگ اس قدر دین سے دور ہو چکے ہیں کہ باوجود اپنے آپ کو دیندار کہلانے کے دینی علوم اور علماء سے متنفر نظر آتے ہیں۔ اپنے آپ کو دیندار تو کہتے ہیں، لیکن اندرونی اور بیرونی طور پر علوم دینی ہو اور علماء سے وہ متنفر نظر آتے ہیں، اور جن علماء دین سے پیدائش سے لے کر وفات تک مستفید و مستفید ہوتے ہیں، ان کو محترم نہیں سمجھتے، باوجود اس کے کہ ابھی چند قدردان لوگ موجود ہیں جو علماء کی قدر کرتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ ذرا سوچیں کہ زندگی کا وہ کون سا موڑ ہے جہاں پر
محترم و معظم ہستیوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان پڑھے تو عالم دین، بچپن میں اسے قرآن پڑھائے تو عالم دین، جوانی میں نکاح پڑھائے تو عالم دین، موت جب آ جاتی ہے، وارد ہو جاتی ہے تو جنازہ پڑھا جاتا ہے، تو جنازہ پڑھائے تو عالم دین، جنازے کے بعد دعا کرائے تو عالم دین۔ اس کے باوجود عالم دین، یہ جو عالم دین، ان کو معاشرہ کے عتاب کا اولین شکار ہونا پڑتا ہے۔ یہ معاشرہ ساری عمر عالم دین کو تنفر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، برا بھلا بھی کہتا ہے، یہاں تک کچھ لوگ جذبات میں آ کر گالیاں بھی دے دیتے ہیں، اور جب یہ گالیاں دینے والے مر جاتے ہیں تو عالم دین اس کی میت کو سامنے رکھ کر گالی نہیں دیتا، پھر وہ کیا کہتا ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ یہ اگرچہ ساری عمر مجھے گالیاں دیتا رہا ہے، لیکن اے میرے مولا میں پھر بھی دعا کرتا ہوں کہ تو اس کو بخش۔ یہ عالم دین ہے۔ ہمارا معاشرہ علماء کرام سے جو بھی سلوک روا رکھے، مگر اللہ کریم جل شانہ نے انہیں ہر دور میں باعزت رکھا اور باوقار رکھا، اور باوقار طریقہ سے اسے دنیا سے لے گیا، کیونکہ عزت دینے والی وہی ذات ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے ذلت دے دیتا ہے۔ پھر واقعہ عزت و ذلت کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتی، تو یہ لوگ علماء کرام کو دنیا میں رہنے ہی نہیں دیتے، لیکن علماء کرام اللہ کے دین کی آواز کو بلند کرتے ہیں تو وہ ان کو بلند و بالا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے صاحبان علم کے درجات کو۔ میرے دوستو، آج کے اس دور میں جو عالم ہوتا ہے اور خاص طور پر جو امام مسجد ہوتا ہے، لوگ اس کو کمی سمجھتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ ہمارا کمی ہے، ہمارے کہنے کے مطابق چلے، اگر ہم کہیں تو یہ ٹائم کو آگے پیچھے کرے ورنہ نہ کرے، مطلب اس کی کوئی حیثیت نہیں، امام کی حیثیت کوئی نہیں۔ اب میں نے اتنی باتیں گنوائی ہیں آپ کو کہ کہاں کہاں عالم دین کام آتا ہے۔ محلے کے اندر جب کوئی شادی ہوتی ہے تو نکاح پڑھانے جاتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں کہتے کہ آپ کی دعوت نہیں، کوئی آدمی کہتا ہے، ورنہ مطلب سارے تو ایک جیسے نہیں ہیں، اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ وہ اس عالم کو، اس امام مسجد کو کمی تصور کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے، پیسے تو ہم دیتے ہیں اس کو روٹی کھانے کے لیے۔ میرے دوستو، ایسا کہنا بہت بڑا گناہ ہے۔ عالم کی شان خود رب العزت بلند فرماتا ہے، مخلوق جس کی شان بلند کرے، مخلوق جس کی شان بلند کرے وہ کبھی ذلیل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مخلوق اس کی شان بلند کر رہے ہیں نا، مگر خالق کی کائنات کی شان بلند کرے وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی شان کو بلند کرنے والا رب العزت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء عامرین کی شان ان کے چہروں سے عیاں ہوتی ہے۔
جب کسی عالم دین کی زیارت ہو تو خدا یاد آتا ہے، تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اذا رأوا ذکر اللہ، جب تم انہیں دیکھو، کنہیں؟ اللہ والوں کو، عالم دین کو، تو انہیں دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد دلانے والے بزرگ لوگ ہیں، بشرط علم کے ساتھ عمل بھی کرتے ہیں۔ اگر ایک عالم دین با عمل نہ ہو، اس کی وہ شان نہیں ہوتی۔ بعمل جو بھی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اس کی ایک جدا شان ہوتی ہے، اس کی شان کو رب بلند کرنے والا ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، ایسے ہی علماء دین کے متعلق ارشاد ربانی ہے، اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اس سے وہی ڈرتے ہیں جو جاننے والے ہیں۔ کیا جاننے والے ہیں؟ اللہ کو جاننے والے ہیں۔ اللہ کا خوف ان کے دل ہے، اور وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ اللہ انہی کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ جس قدر اللہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ ہوگی، اس قدر اللہ تعالیٰ کی خشیت زیادہ ہوگی۔ خشیت کا معنی ہے خوف ہونا، اللہ سے ڈرنا۔ جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ کہتا ہے اے اللہ، میرے سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، میں کہیں بھول کے کوئی غلط کام نہ کر بیٹھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شان کو اور بھی بلند ہے۔ جس قدر خشیت الہی زیادہ ہوگی، اسی قدر علم پر عمل بھی زیادہ ہوگا۔ جو اللہ سے ڈرے گا، وہ عمل بھی زیادہ کرے گا۔ اور اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے، معرفت الہی کے لیے اگر علم حاصل کیا اور آخرت کمانے کے لیے، تو یہ علم نور ہے، روشنی ہے، معرفت الہی کا سبب ہے۔ اگر علم حاصل کیا دولت کمانے کے لیے کہ میں دولت اکٹھی کر لوں، تو کل قیامت میں سر محشر جب اس عالم کو جو دولت حاصل کرنے کے لیے علم پڑھاتا رہا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے علم حاصل کیا تھا؟ سوال ہوگا، جواب ہوگا مولا تیری رضا کے لیے۔ فرمایا جائے گا تم جھوٹ بولتے۔ اب اللہ تعالیٰ سے تو جھوٹ نہیں بول سکتا بندہ، کیوں میرے دوستو؟ اور پھر محشر کا میدان ہوگا، تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے اس لیے علم حاصل کیا تھا کہ لوگ مجھے مولانا کہیں، میری شہرت ہو اور میں دنیا کی دولت اکٹھی کر لوں، لہذا وہ تجھے مل گئی۔ جو تیری سوچ تھی، جو تیری جو تیرا لالچ تھا، جو تیری تمنا تھی، وہ تجھے دنیا میں نے دے دی۔ اب تیرے لیے جہنم کی آگ تیار ہے۔ میرے دوستو، انشاءاللہ بیان جاری رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔